محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے 26واں پارہ مکمل پڑھا گیا ہے۔ 26ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے جو سورت کا نام ہے سورہ محمد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر یہ سورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بہت سے ناموں سے مخاطب کیا ہے۔ اس لیے مورخین نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے 100 نام، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے 1000 نام تھے، بعض نے لکھا ہے کہ آپ کے 64 نام تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو صفاتی نام بہت سارے دیے اور قرآن میں ان کے ذریعے سے مخاطب کیا۔ کہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، اے چادر کو اوڑھنے والے نبی۔ کہیں فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، کہیں فرماتے ہیں یا ایھا النبی، کہیں فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ کہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کہیں کہا جاتا ہے آپ کو یاسین، کہیں کہا جاتا ہے آپ کو طٰہٰ۔ آپ علیہ السلام کے وہ نام ہیں جن کو صفاتی نام کہا جاتا ہے۔ آپ کو مدثر، آپ کو مزمل، آپ کو یاسین، آپ کو طٰہٰ۔ آپ علیہ السلام کو ماحی یعنی گناہوں کو مٹانے والا، ختم کرنے والا، یہ سب آپ کے صفاتی نام ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو 2 نام دیے ہیں جو آپ کے ذاتی نام ہیں۔ ایک نام محمد ہے، ایک نام احمد ہے۔ جیسے اللہ کا لفظ اللہ یہ ذاتی نام ہے، اللہ کے صفاتی نام بہت سے ہیں۔ اللہ کو سمیع بھی کہا جاتا ہے، بصیر بھی کہا جاتا ہے، خبیر بھی کہا جاتا ہے، حلیم بھی کہا جاتا ہے، غفور بھی کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد ہے یا ذاتی نام احمد ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 4 جگہ لفظ محمد کے نام سے ذکر کیا ہے۔ عام طور پر آپ کا نام نہیں لیا گیا، لیکن کوئی خاص مقام ہوتا تھا تو 4 جگہ آپ کا نام محمد ذکر کیا۔ کہیں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ کہیں کہا جاتا ہے وما محمد الا رسول، کہیں کہا جاتا ہے محمد الرسول اللہ، اور کہیں کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی سورہ محمد کی دوسری آیت کے اندر ہی والذین آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم۔ آپ علیہ السلام کے ذاتی نام کو 4 جگہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک نام آپ کا احمد ہے، قرآن کہتا ہے من بعد اسمہ احمد، یہ بھی آپ کا ذاتی نام ہے۔ لفظ محمد یا آپ کے دادا نے آپ کا نام رکھا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کی دنیا میں آمد سے پہلے دنیا کے اندر اندھیرا تھا، دنیا کے اندر ظلمت تھی، دنیا میں تاریکی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جایا کرتا تھا۔ حاملہ عورت کے پیٹ کو چاک کر کے دیکھا جاتا تھا کہ اس کے اندر حمل کیا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کی دم کو کاٹ کر اس میں آگ لگا دی جایا کرتی تھی۔ وہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی، مجوسیوں کی آگ، اور وہ قیصر و کسریٰ کے محل کے اندر آپ علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے دراروں کا پڑ جانا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تو آپ صبح صادق کے وقت دنیا میں آئے۔ صبح صادق اس کو کہتے ہیں کہ رات چلی گئی، اندھیرا چلا گیا، صبح آ گئی، روشنی آ گئی۔ حضور کی آمد سے ساری دنیا کو بتانا مقصود تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب دنیا سے اندھیرا چلا جائے گا، ظلمت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ تشریف لے کر آئے۔ ساری دنیا کو بتانا مقصود تھا کہ ربیع کے معنی بہار کے ہیں۔ حضور آ گئے، ساری دنیا کے اندر بہار آ گئی۔
آپ جب پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام جس گھر کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی سارا گھر نور سے منور ہو گیا۔ مکہ کی سرزمین کے اوپر رہنے والی عورتیں بی بی آمنہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آمنہ، ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بیت اللہ سے نور نکلتا ہے جو تیرے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو حضرت آمنہ نے فرمایا تھا تم نے بیت اللہ سے نکلے ہوئے نور کو دیکھا ہے، میں نے تو میرا یہ بچہ جب میرے پیٹ میں حمل سے تھی میں نے دیکھا کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلتا ہے اور ملک شام کے محلات اس سے روشن ہو جاتے ہیں۔ حضرت آمنہ نے کہا تھا جب یہ میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا میں تھوکتی ہوں تو اس میں سے خوشبو آتی ہے، میں پہاڑوں پر چلتی ہوں تو وہ روئی کے گالوں کی طرح نرم ہو جاتے ہیں۔ آپ کا نام محمد آپ کے دادا نے رکھا، اس سے پہلے 7 شخص ایسے گزرے تھے جن کا نام محمد تھا، خدا کا کرنا ایسا ہوا ایک بھی مشہور نہیں ہوا۔ لوگوں نے ایک دن عبد المطلب کو روک لیا اور عبد المطلب سے لوگ کہنے لگے ہم نے یہ نام سنا ہے لیکن آپ نے جو نام رکھا ہے بڑا اچھا نام ہے، عبد المطلب محمد کسے کہتے ہیں ذرا ہمیں سمجھاؤ تو صحیح، ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ تو عبد المطلب نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا لوگوں محمد اس کو کہتے ہیں الذی یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، لوگ جس کی زمین کے اندر تعریف کریں اسے محمد کہا جاتا ہے، اللہ جس کی آسمان میں تعریف کرے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ عبد المطلب نے بتا دیا تھا جس کی تا قیامت تعریف ہوتی رہے گی اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر ساری دنیا کے سمندروں کو اگر سیاہی بنا دی جائے اور سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے پھر بھی اگر اللہ کے نبی کے نام محمد کی تعریف کو لکھا جائے خدائے پاک کی قسم وہ تعریف مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ وہی لفظ محمد جس کے بارے کے اندر شاعر نے کہا تھا نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر خدا سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں پر مصطفیٰ کے بعد نہ میں کا ذکر ہے نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ علامہ جامی نے کہا تھا حسن یوسف غم عیسیٰ ید بیزداری آنچ خوب دارن تو تنہا داری، اللہ نے جو یوسف کو حسن دیا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اس سے زیادہ تھا۔ اللہ نے جو موسیٰ کو معجزہ دیا خدا کی قسم حضور کا معجزہ اس سے بڑھ کر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے موجود تھے اور لاٹھی ہاتھ میں تھی، پانی کے اوپر مارا تو پانی میں 12 راستے بنے تھے۔ آپ مینا کی وادی کے اندر تھے، آپ سے لوگوں نے کہا تھا ہم آپ کو نبی مان لیں گے اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں۔ آپ زمین کے اوپر تھے، چاند آسمان کے اوپر تھا، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تھا، خدا کی قسم چاند میں راستہ اور 2 ٹکڑے بنے تھے۔ اسی لیے شاعر نے کہا انگلی سے اشارہ چاند کے جانب سارے ہی انسان کرتے ہیں، انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا سب کے بس کی بات نہیں۔ ہاں یہ بات موجود ہے روایتوں کے اندر کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے، بڑے جمیل تھے، لیکن میری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں ذرا سنیے تو صحیح۔ امی عائشہ فرماتی ہیں لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ لأسرنا بالقطع قلوبہن علی الیدی، ملک مصر کے اندر جن عورتوں نے زلیخا کو ملامت کی تھی انہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا تھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا، اگر محمد الرسول اللہ کو دیکھتی تو اپنے کلیجے کو کاٹ لیتی۔ برا ابن عازم نے کہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ میں نے حضور سے زیادہ حسین کوئی دیکھا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا میری آنکھوں نے حضور سے زیادہ کوئی دیکھا نہیں ہے۔ سمورہ بن جندب نے کہا تھا میں چاند کو دیکھتا ہوں 14ویں رات کے اور پھر اللہ کے نبی کو دیکھتا ہوں اور پھر چاند کو دیکھتا ہوں، خدا کی قسم میرے دل نے فیصلہ کیا آپ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ربیع بنت معوذ نے کہا تھا حضور کا چہرہ ایسا خوبصورت تھا، ایسا لگتا تھا جیسے سورج اپنی خوبیوں کے ساتھ آپ کے چہرے کے اندر آ گیا۔ شاعر رسول حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ
لم تلد النساء، حضور میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، میری آنکھ دیکھتی کیسے، آپ سے زیادہ حسین آج تک ماں نے جنا نہیں، خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا بنایا اللہ نے جیسا آپ نے خود چاہا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے کہا تھا حسان بن ثابت کا شعر میرے سر کے اوپر ہے، لیکن اگر میں ہوتا ان کی جگہ تو معرفہ کی جگہ نکیرہ لفظ لے کر آتا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُعَيْنِي کی جگہ تُعَيْنُ اللہ تھا۔ حضور میری آنکھ نے نہیں، کائنات کے اندر کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا آپ سے زیادہ حسین۔ اسی لیے جبریل سے کہا گیا کہ آپ نے حضور سے زیادہ خوبصورت دیکھا، تو جبریل نے کہا تھا میں نے مشرق کا چکر لگایا، میں نے مغرب کا چکر لگایا، میں شمال کے اندر گیا، میں جنوب کے اندر گیا، میں نے آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ جمیل نہیں دیکھا۔ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی زمین میں تعریف کی جائے۔ اللہ میں 4 لفظ موجود ہیں، لفظ محمد میں 4 لفظ موجود ہیں۔ جب تم اللہ کے نام کو الگ الگ کرو گے، ہر لفظ اللہ کی ذات کو بتائے گا، اللہ بولو گے اللہ کی ذات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ سے الف کو ہٹاؤ گے باقی للہ بستا ہے۔ قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ کے لام کو ہٹا دو باقی لہو بستا ہے۔ قرآن کہتا ہے لہو ملک السماوات والارض، لہو کے لام کو ہٹا دو باقی ہا بستا ہے۔ قرآن کہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ بولو اللہ سمجھ میں آئے گا، للہ بولو اللہ سمجھ میں آئے گا، لہو بولو اللہ کی ذات سمجھ میں آئے گی، ہو بولو اللہ کی ذات سمجھ میں آئے گی۔ لفظ محمد کو دیکھو، محمد جس کی تعریف کی جائے محمد بولو۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، اگر محمد میں سے میم کو ہٹا دو باقی ہم بستا ہے۔ ہم کے معنی بھی تعریف کے آتے ہیں، ہم میں سے ہا کو ہٹا دو باقی مد بستا ہے۔ مد کے معنی کھینچنے کے آتے ہیں۔ نبی کی ذات انسانیت کو گمراہی سے نکالتی ہے اور جنت کی طرف لاتی ہے، کفر سے نکالتی ہے، ایمان کی طرف لاتی ہے۔ اگر مد میں سے میم کو ہٹا دو باقی دال بستا ہے۔ حدیث میں آتا ہے خیر کے کام کی طرف دلالت کرنے والا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کرنے والے کو۔ حضور سے زیادہ خیر کے کام کی طرف کون دلالت کرے گا؟ آپ کا دوسرا نام احمد ہے، احمد کے اندر بھی 4 لفظ ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں جو اللہ کی خوب تعریف کرنے والا ہو۔ حضور سے زیادہ اللہ کی تعریف نہ کسی نے کی ہے اور نہ قیامت تک کوئی اللہ کی تعریف حضور سے زیادہ کر سکتا ہے۔ حضور کا نام تورات میں بھی حمتایا آیا ہے، یا حمیات آیا ہے، یا احید آیا ہے، یا من حمنا آیا ہے۔ انجیل میں آپ کا نام حبیب الرحمن آیا ہے۔ اسی لیے پھر دیکھو علماء کیا لکھتے ہیں۔ علماء نے کہا جس کے 3 بچے ہوں، ابن عباس کا قول ہے جس کے 3 بچے ہوں اور اگر اس نے اس میں سے ایک کا نام بھی محمد نہیں رکھا اس نے جہالت کا ثبوت دیا۔ علماء نے کہا ہے اور لکھا ہے جس کی بیوی حمل سے ہو اور اس کے لڑکا نہیں ہوتا ہو، اگر وہ نیت کر لے کہ اللہ اگر مجھے بیٹا دیں گے تو محمد نام رکھوں گا، اللہ اس کو بیٹا دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کے بیٹے کا نام محمد ہو وہ اور اس کے والد دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ علماء نے لکھا جس مشورے میں محمد نام کا بیٹھ جائے اللہ اس میں خیر ڈال دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا جس دسترخوان پر محمد نام کا بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ اس دسترخوان پر اس نعمت کا سوال نہیں کریں گے۔ نبی ہیں، یہ نبی کا نام ہے، جن کا نام اتنا برکت والا ان کی ذات کتنی برکت والی ہوگی۔ اس لیے کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی کی آدمی کو خوب تعریف کرنا چاہیے، جتنے اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔